زینیا کا تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ایک طرف وہ شہرام کی نوکرانی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے شہرام سے مجھے معافی دلوا دو، ایسے جیسے شہرام کے بغیر تو اس کی زندگی بالکل رک ہی گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ شہرام نے اسے معاف کر دیا ہے تو وہ اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ میں دانش کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ سیرت بیگم کو بھی جیسے بیٹی کے اس اچانک سے فیصلے کی تبدیلی کے اوپر اس کے اوپر یقین ہی نہیں آ رہا، اور وہ بھی حیرت سے پوچھتی ہیں کہ صبح تک تو تم اس دانش کا نام تک سننے کے لیے تیار نہیں تھی اور اب اس سے شادی کے لیے حامی بھر رہی ہو، کہیں اس کے پیچھے تمہاری کوئی اور چال تو نہیں؟ لیکن زینیا کہہ دیتی ہے کہ امی بس میں یہی چاہتی ہوں کہ جو بھی آپ نے میرے لیے فیصلہ لیا ہو وہ کر لوں، جبکہ سیرت بیگم کا ارادہ تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ تو صرف اور صرف پیسوں کی لالچی ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک بھی دانش کو کہہ دیا ہے کہ اس کے ایکس ہسبینڈ نے اس کا 50 تولے سونا بھی رکھ لیا ہے، اور پھر 1 کروڑ کی رقم بھی زینیا نے وہاں پہ انویسٹ کی تھی جو انہوں نے کبھی بھی واپس نہیں کی، اور یہ نہیں بتایا کہ وہ 1 کروڑ روپے تو زینیا نے خود پھنسائے تھے فریال کو جیل میں بھجوانے کے لیے، جو کہ اب اسے واپس بھی نہیں مل رہے، اور اوپر سے اسی 1 کروڑ کی وجہ سے فریال زینیا کے اوپر کیس کرنے والی ہے، کیونکہ اس بار فریال اپنی بے عزتی کا بدلہ چھوڑنے والی بالکل نہیں ہے۔ اب سیرت بیگم نے سونے کا تو لگتا ہے بالکل جھوٹ ہی بولا ہے، کیونکہ شہرام اتنا برا لڑکا نہیں تھا کہ وہ بلا وجہ ہی زینیا کی کوئی چیز اپنے پاس رکھتا۔ خیر دانش کو وہ باتوں میں بہت اچھے سے اتار لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کوئی گھر اگر لے کے زینیا کے نام لگا دیں گے حق مہر کے طور پہ تو پھر میں اسے شادی کے لیے منا لوں گی۔ دانش کو بھی اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ عورت بہت ہی لالچی ہے اور یہ صرف اپنے مطلب کی بات پہ آ رہی ہے۔ بہرحال وہ زینیا سے شادی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، صرف اسے اگر یہ گارنٹی ہو کہ زینیا دل سے اس کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہے، تبھی وہ سیرت بیگم کی اس ڈیمانڈ کو بھی مان لیتا ہے۔ اور پھر جب زینیا سے بات کرتا ہے تو زینیا بھی کہہ دیتی ہے کہ آج میں بہت عرصے بعد بہت مطمئن ہوں۔ دانش بھی شاید زینیا کے منہ سے خود کے لیے محبت کا اظہار سننا چاہتا ہے، لیکن زینیا تو بہت ہی گول مول بات کرتی ہے۔ دراصل وہ مطمئن دانش کے ساتھ شادی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ شہرام نے اسے معاف کر دیا، اور دانش سے شادی بھی یقیناً کوئی نہ کوئی سازش ہے۔ یا تو زینیا کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ حلالے کے طور پہ دانش سے شادی کرے گی اور اس کے بعد واپس اس کی شہرام سے شادی ہو جائے گی، جبکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ شہرام صرف اسے معاف تو کر چکا ہے لیکن اب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے اور اس کے دل میں فریال نے جگہ بنا لی ہے۔ فریال جو ہر موقع پہ شہرام کا اتنا خیال رکھتی ہے، پھر آخر کیسے وہ شہرام کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گی؟ تو صرف اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے وہ زینیا کو معاف کر دیتا ہے، لیکن زینیا کو شاید یہ خوش فہمی ہو گئی ہے کہ شہرام میرے ساتھ واپس شادی بھی کر لے گا۔ بہرحال اس کا یہ بھرم بہت جلدی ٹوٹنے والا ہے، اور پہلے تو دانش ہی اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اسے طلاق دینے والا ہرگز نہیں، کیونکہ وہ تو زینیا کو اتنا زیادہ دل سے پسند کرتا ہے کہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے بعد تو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ اگر وہ زینیا کے نام گھر کرے گا تو یقیناً اس کے بدلے میں بہت سی شرائط بھی لکھوا دے گا کہ زینیا اسے کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتی، نہ ہی خلا لے سکتی ہے، اور اس کے بعد زینیا کو بھی دانش کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور ادھر سے دوسرا کنیکشن شہروز کا دانش کے ساتھ نکل آیا ہے۔ شہروز جو کہ دانش کا بہت پرانا دوست ہے اور اب بزنس پارٹنر بھی بننے والا ہے، تو اب اللہ جانے کہ اس کنیکشن کا آگے جا کے کیا بننے والا ہے۔ بہرحال شہروز زینیا کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، ہاں یہ ضرور جانتا ہے کہ فریال کو کسی نے جیل بھجوا دیا تھا، لیکن اس وقت صرف پولیس آئی تھی، زینیا تو وہاں پہ نہیں آئی تھی۔ پر ہو سکتا ہے کہ شہروز جو کہ ابھی تک فریال کو بھول نہیں پایا ہے، انفیکٹ زندگی میں پہلی بار ہی تو اسے کسی لڑکی سے واقعی ہی محبت ہوئی تھی جسے اس نے دل سے اپنانے کے لیے حامی بھری تھی۔ اب جب فریال اس کی زندگی سے چلی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اپنی محبت کو وہ واپس تو حاصل نہ کر سکے، لیکن یہ ضرور سوچے کہ فریال کے اوپر جس نے بھی الزام لگایا تھا میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہوں گا۔ شاید اس طرح فریال کو اندازہ ہو جائے کہ میری اس کے لیے محبت سچی تھی،
اسی لیے وہ اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کروائے گا اور پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ زینیا ہی وہ لڑکی ہے جس نے بلا وجہ ہی فریال کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ کی رقم ٹرانسفر کی تھی تاکہ اسے عین اس کی شادی کے موقع پہ گرفتار کروا سکے۔ اب جب شہروز کو پتہ چلے گا کہ دانش کی شادی اسی زینیا سے ہونے والی ہے تو یقیناً وہ دانش کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن جس طرح دانش زینیا کی محبت میں اندھا ہوا جا رہا ہے، کیا وہ شہروز کے بتانے کے باوجود خود کو زینیا سے شادی سے روک سکے گا یا پھر اس جال میں وہ پھنس کے ہی رہے گا؟ دوسری طرف زرار بھی دبئی جانے کے باوجود زندگی میں جیسے سکون حاصل نہیں کر پا رہا۔ وہ فریال کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمہاری شادی میں بھی شامل نہیں ہو سکا، جس کے لیے میں بہت معذرت کرتا ہوں، اور اسے بتاتا ہے کہ میں مہک کے ساتھ دبئی میں شفٹ ہو چکا ہوں، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ زندگی تو اچھی چل رہی ہے پر یوں لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی باقی ہے۔ اور فریال جو کہ ہمیشہ ہر کسی کو اپنی باتوں سے ہی اتنا پازیٹیو کر دیتی ہے، وہ زرار کو بھی تھوڑی ہی دیر بات کرنے کے بعد اتنا پازیٹیو کر دیتی ہے کہ زرار مطمئن ہو کے کال بند کرتا ہے۔ بے شک زرار نے فریال سے شادی نہیں کی کیونکہ اسے کبھی بھی فریال میں وہ محبت نظر نہیں آئی جو اسے مہک کے لیے محسوس ہوئی تھی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں وہ یہ مانتا ہے کہ فریال ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے جو زندگی کو ہر لحاظ سے پازیٹیولی لے کے چلتی ہے، اور شاید ایسے لوگ روشنی کی مانند ہوتے ہیں، وہ جس سے بھی بات کرتے ہیں اس کی زندگی میں اجالا کر دیتے ہیں۔ ادھر فریال جس نے شہرام کے آفس کا سارا کاروبار اب اکیلے ہی سنبھال لیا ہے، شہرام تو اس بات پہ بھی فریال کے لیے بہت تھینکفل ہوتا ہے کہ اسے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کا آفس بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے، لیکن فریال کہتی ہے کہ آپ کو بالکل تھینکفل ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب کام مجھے کر کے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ فریال کی یہ ساری اچھائیاں دیکھ دیکھ کے شہرام کو واقعی اس سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر شہروز کو شہرام کے آفس میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ جب یہاں فریال کو دیکھتا ہے تو کافی حیران ہوتا ہے، کیونکہ شاید اسے تو یہی لگا تھا کہ فریال کی جس طرح شادی اچانک ٹوٹی تھی تو اس کی شادی تو بہت ہی برے کسی انسان کے ساتھ ہوئی ہوگی، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی اتنے بڑے بزنس مین سے ہوئی ہے تب اسے اور بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ فریال جو کہ اتنی اچھی لڑکی تھی کتنے اچھے سے اپنے ہسبینڈ کا بزنس سنبھال رہی ہے، کاش ایسی لڑکی کو میں اپنی زندگی سے جانے نہ دیتا اور اس دن جیل جا کے اس سے مل لیتا تو اسے بتا دیتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بہرحال اب وہ فریال سے معافی مانگتا ہے اور اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آپ سے واقعی محبت کرتا تھا، لیکن فریال اسے فوراً سے چپ کروا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ نہ تو آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں آپ کے جیسے کم حوصلہ انسان سے بات کرنا چاہتی ہوں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ زندگی میں دوبارہ میرے سامنے کبھی مت آئیں۔